السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت کے بارے میں سوال آیا ہے کہ آیا یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ بہت زیادہ شادیاں جو کرتا رہتا ہے اس کے لیے ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو روایت سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر وہ یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے فقر کی، اپنی غریبی کی شکایت لکھی تو حضور نے فرمایا کہ نکاح کر لو۔ تو اس نے نکاح کر لیا، مگر غربت جو ہے وہ دستور قائم رہی، ویسے ہی غریب رہا، اور پھر شکایت لے کر آیا تو حضور نے پھر نکاح کرنے کا کہہ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا نکاح بھی کر لیا، پھر بھی وہی حال رہا، تو پھر حضور کے پاس آیا، آپ نے کہا تم پھر نکاح کر لو۔ تیسرا بھی کر لیا، پھر بھی غربت دور نہ ہوئی، پھر شکایت لے آیا تو حضور نے کہا اچھا چوتھا بھی کر لو۔ چوتھا کیا تو غربت دور ہو گئی۔ اب یہ روایت سرکولیٹ کر رہی ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث کے ذخائر میں یہ روایت موجود ہی نہیں، گھڑنتو ہے، من گھڑت روایت۔ اور قیامت کے قریب نشانیوں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ لوگ گھڑنتو روایتیں جو ہیں وہ اس طرح شیئر کیا کریں گے، ایسے مشہور کیا کریں گے، اتنی زیادہ پھیلی جو حضور نے فرمایا جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، ایسی روایتیں لوگ عام کرتے چلے جائیں کہ بھئی حضور نے سے کسی نے بار بار تنگ دستی کا سوال کیا، یہ ایسی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک روایت ہے جسے چند مورخین نے، چند مفسرین نے نقل کیا ہے، اس روایت میں پے در پہ شادیوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اول تو یہ بتا دوں، اور وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی تو حضور نے اسے شادی کا حکم دیا۔ اس روایت کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا حدیث 307 کے تحت، لیکن امام ذہبی اور امام ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے سعید بن محمد، اور اس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اور وہ راوی ایسا ہے کہ جو ناکارہ راوی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ قال ابو حاتم لیس حدیثه بشیء وقال ابن حبان لا يجوز ان يحتج به، کہ یہ ایسا راوی ہے کہ جس کی کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کو امام ذہبی نے میزان الاعتدال فی نقد الرجال حدیث نمبر 3265 کے تحت، اور امام حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں حدیث 159 کے تحت بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ گھڑنتو روایتوں میں سے ہے۔ اس طرح بہت ساری گھڑنتو روایتیں سرکولیشن میں ہوتی ہیں اور لوگ بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے اس روایت کو آگے بھی نہیں پھیلانا، آپ تک پہنچے کوئی بھی روایت نہ تو اس کی تصدیق کر لیا کریں کہ آیا واقعتاً یہ کوئی روایت ہے بھی کہ نہیں۔ پلیز آپ بغیر تحقیق کے اسے شیئر نہ کیا کریں۔ انفارچونیٹلی انسٹاگرام ہو کہ ٹک ٹاک ہو کہ اور مزید سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، وہاں پر یہ روایتیں جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہوتی ہیں اور بڑی میس لیول پہ شیئر ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ کسی صحیح چیز سے نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe.